کورونا کیوں نہیں جا رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ زمین میں جب فساد اور ظلم کا دورہ ہوتا ہے تو رحمت الہی روٹھ جاتی ہے۔ خدائے تعالی کا فرمان ہے، خرابی پھیل گئی خشکی اور تری میں ان برائیوں کے سبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائیں کہ کہیں وہ باز آئیں۔ مفسر قرآن صدر الافاضل مراد آبادی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ شرک و معاصی یعنی گناہوں کے سبب سے قحط اور بارش کو روک کر پیداوار کی کمی اور کھیتیوں کی خرابی اور تجارتوں کے نقصان اور آدمیوں جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق یعنی ڈوبنا اور ہر چیز میں بے برکتی۔ اس آیت اور تفسیر کی روشنی میں آج کے حالات کا بخوبی جائزہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آج کے حالات کا ایک مختصر نقشہ سماعت فرمائیں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سب کو معلوم ہے۔ بیت المقدس جیسے مقدس مقام کی بے حرمت پامال کی جا رہی ہے۔ بیت المقدس جیسے مقدس مقام کی بھی حرمت پامال کی جا رہی ہے، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ دنیا خاموش ہے۔ روہنگیا مسلمانوں پر 1.5-2 سال قبل جو زیادتی کی گئی، انہیں برما سے کس بے دردی کے ساتھ نکالا گیا کس کو نہیں معلوم۔ وہاں قدرت آج انتقام لے رہی ہے تاکہ دنیا والوں کو ہوش آئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ نوشتہ دیوار کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چائنا میں مسلمانوں پر جو پابندیاں عائد ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے مسلمان عام جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس پر بھی دنیا خاموش ہے، بلکہ نام نہاد اسلامی ممالک اس کے خلاف بولنے تک کی ہمت نہیں کرتے۔ زیادہ افسوس تو سعودی حکومت پر ہے، جو سب سے زیادہ چینی مال برآمد کر کے حجاج اور معتمرین یعنی عمرہ کرنے والوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے اور چین دوستی کا ثبوت دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چائنا کے مسلمان گویا مسلمان ہی نہیں ہیں کہ ان کی کوئی فکر کرے یا ان کی حمایت میں کوئی مسلم ملک آواز اٹھائے۔ ابھی ماضی کی بات ہے کہ ٹرمپ نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کیا تباہی مچائی۔ اس سے قبل بھی امریکہ نے افغانستان کو لوٹا، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی، لیبیا کو تہس نہس کیا، ایران پر جھوٹی پابندی کا ہوا کھڑا کر اس کی اقتصادی حالت کو خراب کر ڈالا، اور پاکستان میں ہمیشہ سے امریکہ نے غیر اسلامی پالیسیوں کو فروغ دینے میں حکومت کی مدد کی ہے اور پورے طور پر اسے اپنے چنگل میں لے لیا ہے۔ حق کی آواز جب بھی وہاں اٹھتی ہے، پاکستان کی حکومت امریکہ کے اشارے پر اسے کچلنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ برطانیہ اور دوسرے مغربی ممالک میں آئے دن توہین رسول کے گھٹیا کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں آزادی رائے کا نام دے کر نظر انداز کر رہی ہے، اور خود ہندوستان میں بھی وقفے سے یہی مشق جاری ہے۔ ابھی نرسمہانند نے جو شرارت کی ہے اور مسلسل کر رہا ہے، اس پر یہاں کی حکومت خاموش ہے، اور دوسرے نام نہاد مسلم ممالک بھی چپی سادے ہوئے ہیں۔ سن 2015 میں بھی ہندو مہاسبھا کے صدر کملیش تیواری نے گستاخانہ بیان دیا تھا، اور حکومت نے اس کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اور ابھی کچھ دنوں قبل مرتد رضوی نے قرآن عظیم کے خلاف سازش رچی۔ اس کا انجام معلوم ہے کہ کورٹ نے اس کی پیٹیشن خارج کر کے اس پر صرف جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دیا، جبکہ اس کی فوری گرفتاری عمل میں آنی چاہیے تھی اور اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال کر اس کو سزا دینی چاہیے تھی اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ ہندوستان میں آئے دن دلتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں
اور مسلمانوں کو بھی بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال دلی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ کسانوں کی جائز مانگ کو بھی کچلا جا رہا ہے اور ان کی ہر آواز کو سنی انسنی کر دیا جا رہا ہے، جیسے وہ بھارت کے باشندے ہی نہیں ہیں۔ NRC کا ہوا کھڑا کر کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں میں مسلمانوں کی آسامیاں برائے نام ہیں۔ کورونا کے نام پر مسلمانوں کو جو بدنامی کا تمغہ دیا گیا وہ کھلی کتاب کی طرح آیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو راہ چلتے تانوں سے نوازا جا رہا ہے اور حکومت خاموش ہے۔ کچھ دن پہلے ماب لنچنگ کے ذریعے کتنے بے گناہ مسلمانوں کو ظلم و جور کا شکار بنایا گیا اور ان کی جانیں گئیں۔ گو کشی کے جھوٹے الزامات کے ذریعے کتنے مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی، انہیں ظلماً قتل کر دیا گیا۔ قبلہ اول کے ساتھ حرمین شریفین پر بھی امریکہ اپنا شکنجہ کستا جا رہا ہے اور سعودی حکومت کھل کر امریکہ نوازی میں یہودیوں سے دوستی گانٹھ رہی ہے۔ الیکشن میں مسلسل دھاندلیوں کا بازار گرم ہے اور یہ کارنامہ سب سے زیادہ ہندوستان میں انجام دیا جا رہا ہے۔ اس طرح اپنے علاوہ دوسرے کو نہ جینے دینے کا تصور عام ہو رہا ہے۔ کورونا کو لے کر جو دھما چوکڑی کی گئی ہے وہ بھی اب سارے لوگ جان چکے ہیں۔ لاش کسی کی دی جا رہی ہے، کسی کو لاشوں کے چیر پھاڑ کی قیمتی اعضاء نکالنا۔ اچھا انسان ہاسپٹل گیا، اس کو کورونا پازیٹیو بنا کر پیک کر دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں اور ہاسپٹل والوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ انسانوں کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، کیونکہ اب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ اس کے خلاف کوئی حکم جاری ہوا، نہ میڈیا نے اب تک اس بارے میں آواز اٹھائی۔ بس اٹھا کر بند کر دیں گے کہ ایک دھمکی نے پورے ماحول کو خاموش اور بے دست و پا کر دیا ہے۔ سال گزشتہ کورونا کو بہانہ بنا کر مساجد اور عیدگاہوں پر جو پابندیاں لگائی گئیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ امسال بھی کچھ مقامات پر پابندیاں ہیں۔ ظلم اور فساد جب بڑھتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ کورونا کی موجودہ لہر ہو یا اس سے قبل کی، یہ سب عذاب الہی ہے۔ یہ صرف ماسک اور ویکسین سے نہیں جائے گا، ظلم اور زیادتی سے توبہ نصوح یعنی خالص توبہ کی ضرورت ہے۔ ظلم و زیادتی سے ہاتھ کھینچنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ویکسین نہیں آئی تھی تو کورونا کم تھا، اب ویکسین کی آمد کے بعد اس کی سونامی آ گئی ہے، اس کا دورہ بڑھ گیا ہے، گویا وباؤں کا طوفان آ گیا ہے۔ اور غضب پر غضب یہ کہ اب تو ویکسین بھی ختم ہو رہی ہے اور آکسیجن بھی بلیک ہو رہا ہے، بلکہ کم پڑتا جا رہا ہے۔ لہذا تمام ظالمین اور غلط پالیسیوں کی حمایت کرنے والے، پیسے اور حکومت کو خدا سمجھنے والے ظلم سے توبہ کریں۔ یہ کورونا کو روکنے کی ایک بہترین اور مؤثر ویکسین ہے، ورنہ قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ مسلمانوں کو اپنے سیاہ کارناموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ سے عذاب الہی کو دعوت ملتی ہے۔ گناہوں سے بچا جائے اور سچی توبہ کی جائے اور مندرجہ ذیل انمول نصیحتوں پر عمل کیا جائے۔ پہلا نمبر، خانہ خدا کو آباد کریں، یعنی نمازوں کی پابندی کریں۔ دوسرا نمبر، اذانوں کا احترام کریں۔ تیسرا نمبر، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے روکیں۔ واضح رہے کہ سر پورا کھلا ہو یا آدھا، دونوں ہی گناہ ہے۔ یوں ہی سر راہ کلائیوں سے اوپر کا ہاتھ جتنا بھی کھلا ہوگا گناہ ہے۔ ایسا باریک کپڑا جس سے عورت کا بدن جھلکے بدترین گناہ ہے، اور ایسے کپڑے خریدنا بھی جائز نہیں۔ گناہ ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اس میں بری طرح مبتلا نظر آتی ہیں۔ ہماری آبادیوں میں شرابیوں کی کثرت ہو رہی ہے۔
اس پر روک تھام لگانے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں اور اس کے روکنے کی پوری ترکیب کریں۔ اگر نہ مانے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ 5واں نمبر، ظلماً جن کی زمین لی گئی ہے اسے واپس کر دیں یا معاف کرائیں۔ 6واں نمبر، حلال اور جائز کاروبار کریں، حرام اور ناجائز کمائی سے بچیں کہ حلال تھوڑا بھی ہو تو اس میں بھی برکت ہوتی ہے، حرام زیادہ ہو پھر بھی اس میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ مسلمانوں کی یہ روش ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، اسے شریعت کے مطابق لباس پہننا ضروری ہے اور صرف حلال ہی کمانا اور حلال کھانا ضروری ہے سوائے اضطرار کی صورت میں۔ باپ کی جائیداد میں بہنوں کا بھی حق ہے، اسے ضرور دیں ورنہ غصب یعنی ناجائز لوٹنے کے غضب میں گرفتار ہوں گے۔ افسوس کہ یہ گناہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے۔ 8واں نمبر، شادی بیاہ میں فضول خرچیوں اور نام و نمود کے کاموں سے بچیے، پیسے بچائیے اور غریبوں کی مدد کیجیے اور یاد رکھیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ 9واں نمبر، جھوٹ سے پرہیز کیجیے، خاص طور سے کاروبار میں کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ 10واں نمبر، غیبت، چغلی، بے گناہ پر تہمت، آپس میں لڑانے اور ناجائز مقدموں میں پھنسانے، پیسے خرچ کرانے سے بچیں کہ یہ بہت بڑا گناہ اور دنیاوی نقصان بھی ہے۔ 11واں نمبر، عورتیں شوہروں کے حقوق ادا کریں اور شوہر عورتوں کے حق۔ آپس میں اتحاد کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کچھ نہ کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، بغیر اس کے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں، انہیں نقصان نہ پہنچائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ 12واں نمبر، ماہ رمضان کا پورا اہتمام کریں، روزے رکھیں۔ 13واں نمبر، اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ دیں، صحیح زکوٰۃ دے کر خدا کے غریب بندوں کے حقوق ادا کریں اور ان کی مدد کریں۔ 14واں نمبر، اپنے کو اور اپنے بچوں کو اوقات ضائع کرنے سے بچائیں، دینی دنیاوی کسی بھی کام میں اپنے کو مصروف رکھیں کہ اسی میں دینی اور دنیاوی بھلائی ہے۔ 15واں نمبر، قرآن کی تلاوت میں دل لگائیں اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور یہ سمجھیں، یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس نے کرم فرماتے ہوئے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ چند نصیحتیں خاص مسلمانوں کے لیے ہیں، مسلمان ان پر عمل کریں اور اللہ کی رحمت سے قریب ہوں، خدا کے غضب اور اس کے عذاب کو بھگانے کی کوششیں کریں۔